अस्सलाम वेलकम टू न्यूज़ नजर पर अजीज। 26वीं तरमीम के बाद आज पहला आईनी बेंच तश्कील पा गया। 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। बेंच की तश्कील के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इजलास में फैसला ये किया गया है कि 6 दस्तयाब जजेस 14 और 15 नवंबर से आईनी केसेस अब सुनेंगे। इजलास में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोन से शरीक हुए। इजलास में कमेटी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस से मुतालिक ब्रीफ भी किया जो आईनी बेंचेस में अब यानी कन्वर्ट होने जा रहे हैं। कमेटी ने फैसला ये किया है कि पहले पुराने केसेस को तरजीह दी जाए प्रायोरिटी बेसिस पर, उसके बाद फिर बाकी मामलों को देखा जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की 14 और 15 नवंबर को क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से फैसला ये किया गया है कि जो बाकी 6 दस्तयाब जजेस हैं वो 14 और 15 नवंबर को आईनी केसेस अब सुनने जा रहे हैं। आईनी बेंच 2 दिन बाद समाअत का आगाज़ भी कर देगा, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब के दायरे इख्तियार के हवाले से सख्त रिमार्क्स हमें नज़र आ रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स किए हैं ज़रा हम देख लेते हैं। बग़ैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्ज़मान बैरून मुल्क भी चले जाएंगे। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात हो भी सकती हैं कि नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत की करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ आईनी अदालत के सामने पेश होगी? क्या फुल एक्सेप्टेंस है? क्या पार्लियामान अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने पर होश के नाखुन लेगी? सवाल ये भी है कि ये वही नैब है जिस पे हर वक्त ही तनकीद हुई, वो जिस फॉर्म में भी रहा। आज कहा जा रहा है कि वो टूथलेस हो गया है, लेकिन जिस वक्त वो लेट्स से एम्पावर्ड भी था तो तनकीद ही की जद में था। प्रोडक्टिविटी के हवाले से तब भी सवाल थे, आज फिर यही सवाल उठाए जा रहे हैं। सो फिर चेंज क्या हुआ है? उसके अलावा आज इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं, ख़ास तौर पे सबकी नज़र डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पे है। सो माइकल कुलबर्न ने एक ट्वीट किया है, लेट्स हैव अ लुक। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ट्रम्प्स रिपोर्टेड पिक्स फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर which is Rubio and Walz are 2 of Washington's biggest proponents of US-India partnership and 2 of its biggest critics of Pakistan and China. If finalized, they would be big backers of Indo-Pacific strategy. क्योंकि साउथ एशिया के मामलात को देखते हैं, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अब ऑल एग्रेसिव जाएंगे टुवर्ड्स चाइना, और अगर ऑल एग्रेसिव जाएंगे तो ज़ाहिर उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान, इंडिया और इस रीजन पे पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के हवाले से उनकी इस पॉलिसी क्या होगी। सो इंटरेस्टिंग डेज अहेड, हम इस पर बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू शहराज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो जो नई एक आईनी बेंचेस काम करने जा रहे हैं, आप इनको आईनी अदालत में भी तब्दील करने की तरफ जाएंगे? कंसेंसस जो बिल्ट हुआ वो हम तो चाहते थे कि आईनी अदालत हो और मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी जो है और ख़ुद पीटीआई भी सिग्नेटरी जो है वो जो थी वो आईनी अदालत की थी। लेकिन क्योंकि पता नहीं क्या मामला था इन्हें कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं आए थे और इन्होंने एक उन पे खोल दिया था सारा सिस्टम जब इनकी गवर्नमेंट थी। अब भी ये यही समझे कि ये हम शायद कुछ पर्सन स्पेसिफिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जबकि सबको मालूम है कि उनका टेम्पल बेंचेस में वो 4-5 महीने पहले ही से उनका सिस्टम बन चुका था। किनका? काजी फ़ाइज़ ईसा का? किसको मालूम था ये? वैसे काफ़ी सारे उनसे तो बहुत सवाल हुआ, उन्होंने कभी कंफर्म नहीं बताया, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी कौन सी प्राइवेट प्लानिंग थी जिसका बताया? जो भी है, इंसान अपनी बातों को अपने हिसाब में रखता है। रिटर्न इन सम फॉर्म और अदर। तो अब ख़बरें हैं ना, अभी जब तक कंफर्म ना हो, लेकिन उनका वहाँ पे बाकायदा तकरीब हुई, वो वहाँ पर गए
تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا. لیکن یہ نہیں کہہ تو سکتے اب یہ ہے کہ بالکل نہیں چاہتے تھے میں ایکسٹینشن نہ لوں, یہ وہ نہیں چاہتے تھے, اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی جب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, لیکن اگر ایک سسٹم بنا تو وہ تو سب کے لیے بنے گا, لیکن اس سے پہلے ان کی 4 مہینے پہلے ٹیمپل اس میں بینچ میں وہ اوکے کر چکے تھے اسے, اور اس کی بار بار کافی جگہ پہ وضاحت بھی آ چکی ہے. اب رہی بات کہ کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ان کو چھوڑا نہیں تھا, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں سے کچھ معاملہ ہو. ساتھ ساتھ ایک اور حرکت ہوئی کہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے حکومت کی نظر میں منصور علی شاہ کو بھی متنازع بنا دیا. تو یہ سارے بالکل باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ایک لیڈر کہ جب وہ آئیں گے تو وہ سارے جو ہیں وہ کھولی جائیں گے الیکشن کے معاملات اور یہ سب. اور قاضی فائز عیسیٰ متنازع نہیں ہے. اب بنانے کو تو آپ کسی کو بھی بنا دیں نا, بنانے کو آپ کسی کو بھی بنا دیں, قاضی فائز عیسیٰ کو بنا دیں, آپ بنانے کو کسی کو بھی بنا دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے, چاہے ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, افتخار چودھری ہوں. جب انسان کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو انٹرسٹنگ معاملات نظر آ رہے ہیں. گوہر بلوچ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پہلا آئینی بینچ تشکیل دے دیا, آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے اس میں. 14 نومبر سے کیسز کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی, لیکن کیا یہ تاثر اب آپ اس کو کس طرح سے کیٹر کریں گے کہ آئینی عدالت سے وہی فیصلے آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ بینچ جو ہے, یا تو آپ کو ایک ٹرم لیا کرتی تھی میڈم مریم نواز بینچ فکسنگ کی, سو اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لائک مائنڈڈ ہو گیا سب کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اعتراضات تو بہت سارے کیے جا سکتے ہیں اور الزام بھی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے اور ظاہر امینڈمنٹس بھی اسی میں آتی ہیں. ایک موقع تھا کہ جب پارلیمان میں قانون سازی نہیں ہوتی تھی اور چہ جائے کہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو صرف گالیاں دیتے تھے یا اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کر دیا کرتے تھے. لیکن آج کی پارلیمان نے اگر قانون سازی کی ہے, اور یہ جو آئینی بینچ ہے یا آئینی عدالت تھی, اس کا تو کوئی مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی اچانک فیصلہ تھا. اس سے پہلے جو میثاق جمہوریت ہوا, جس کا کہ بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا, اس میں بھی یہ چیزیں شامل تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں, یہ 1973 کی آئین کی روح کے اصل قریب تر ہیں. ان میں بہت ساری تو وہ ترامیم واپس بھی ہوئی ہیں جو پہلے آئین کا حصہ تھی اور ان کو کسی نہ کسی شیپ میں بعد میں تبدیل کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے, پہلے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کیا ان کو پہلوان بنا کے پیش کیا گیا کہ وہ آئیں گے اور یہ کریں گے. اگر منصور علی شاہ صاحب بھی ہوتے اس میں تو کیا آپ کا تاثر زائل نہ ہو جاتا یہ کہ آپ کو, کیونکہ وہ پسند نہیں ہے اس لیے وہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ چیز کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے. جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس نے کہ تمام ان چیزوں کے فیصلے کیے ہیں, ان میں تمام پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کون ہے علی صاحب؟ آپ ہیں پارلیمانی کمیٹی, میجورٹی ہے. نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میجورٹی ہونا کوئی جرم وہ الگ, وہ میجورٹی آپ نے بڑا کیئرفلی لی ہے, ترمیم کے ساتھ محنت کر کے لی ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے, پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے, دیگر پارٹیز کی بھی نمائندگی ہے. ہم آپس میں اتحادی ضرور ہیں حکومت میں, لیکن وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن بھی کانٹیسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا نہیں, ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, ان کے خلاف ریفرنس بنائے گئے تھے, وہ وقت لوگوں کو بھول گیا ہے. اور دوسری طرف سے معذرت کے ساتھ پھر یہ تو بہت وسیع ٹاپک ہے, جس طرح سے سہولت بھولا نہیں ہے ویسے وہ بات, وہ سب کو یاد ہے, لیکن اس کے بعد اتنا کچھ اور ہوا ہے and unfortunately قاضی صاحب on the other side ہو گئے, تو اس لیے وہ ڈائلوٹ ہو گیا. دیکھیں میں ایک بات آپ کے ظاہر ہے آپ کا صحافت میں ایک مقام ہے, مجھے یہ بتائیں جو اسپیشل سیٹس کے اوپر فیصلہ دیا گیا تھا, اس میں اسی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے 2 ججز نے اختلاف رائے کیا, 3 نے, اور انہوں نے لکھا کہ اگر اس فیصلے پہ عمل کیا جائے تو آئین کی فلاں دفعات کو معطل کرنا پڑے گا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صرف یہ پاپولیرٹی بیس کے اوپر پھر عدالتوں کو تو پھر آپ پارلیمانی کمیٹی میں سے بھی پھر وہ لے لیں, مائنورٹی ویو لے لیں, پھر وہاں کیوں میجورٹی سنتے ہیں آپ؟ سر رول ہی یہ ہوتا ہے میجورٹی کی بات سنی چاہیے. تو پہلی دفعہ ہاؤ کین یو کوٹ, پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ 2 ججز معتبر ہو گئے ہیں, باقی 8 ججز پیچھے چلے گئے ہیں بیک گراؤنڈ میں. نہیں, وہ 8 ججز معتبر کی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کو آئین کو دوبارہ لکھنے کا اختیار نہ پارلیمان کو ہے نہ قانون. پارلیمان بھی قانون سازی کر سکتی ہے, امینڈمنٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آئین کو دوبارہ لکھنے کا اختیار کسی عدالت کو نہیں ہے. حمزہ شواز کے کیس میں بھی آئین کو دوبارہ لکھا گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوئی ایک احتساب اور کوئی نظام ہونا چاہیے. احتساب پہ بڑی انٹرسٹنگ بات آج نے آپ کے حوالے سے, بٹ لیٹ می کم ٹو بیرسٹر صاحب. پہلا بینچ تشکیل ہو گیا, واٹ از یور پالیسی ناؤ؟ آپ جائیں گے, پارٹی بنیں گے, اس کے سامنے پیش ہوں گے, یا یو جسٹ بوائکاٹنگ اٹ؟ نہیں, پارلیمانی بینچ, یہ پارلیمانی کہہ رہا ہوں, جو آئینی بینچ بنا ہے اس پہ تو متعدد کیسز رکھنے ہیں نا. یہ تو بینچ ڈیسائیڈ کرے گا کون سا کیس کانسٹیٹیوشنل نہیں. دیکھیں پالیسی تو دیکھیں, جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انڈر چیلنج ہے اس نے تو فیٹ نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس سے پہلے جو کیسز لگیں گے وہ ان کے سامنے آرگیو تو ہوں گے. بات ہے جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے, وہ دیکھیں وہ تو اسی بینچ نے سننا ہے جس نے فیصلہ کیا ہے. وہ تو انہوں نے امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, وہ اس کے ریویو جائے گا. اگر جائے گا تو ریویو نے جانا ہے. جو امپلیمنٹ ہونا ہے وہ تو اسی 6 ممبر بینچ نے کرانا ہے. جو کنٹیمپٹ ہماری ہے وہ تو اسی 6 ممبر بینچ کے سامنے چلنی ہے. تو جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے, چاہے اس فیصلے کو آپ جس طرح مرضی سے پورٹرے کریں کہ جی یہ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے, بات ہے فیصلہ تو وہ موجود ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو نہیں پسند آیا تو آپ ججز کے خلاف چارج شیٹ لے آئیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آج اقتدار ہے, کر لیں, یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں, بات ہے. مگر فیصلہ وہ موجود ہے اور آئین کے مطابق ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. چاہے الیکشن کمیشن کو جس مرضی کی ہلہ شیری تھی اس نے آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا, بنیادی طور پہ اس الیکشن کمیشن نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور اس کی سزا واضح ہے. سو اوکے, ویری انٹرسٹنگ. اگر وکلا کی کئی کنونشنز بھی ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کو نہ مانیں گے, نہ ہم پیش ہوں گے, بٹ پی ٹی آئی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یو ول بی پارٹ آف اٹ. دیکھیں کیسز جو لگنے ہیں, دیکھیں وہ آئینی بینچ ٹیک اپ کرے گا. ابھی ہمارا کون سا کیس ہے پی ٹی آئی کا؟ ہمارا تو کیس جو ریزرو سیٹس کا ہے وہ لگنا انہی 6 ممبر بینچ کے پاس ہے. اور کوئی کیس اور کون سا ہے؟ کوئی کیس آپ کو لگتا ہے کوئی فکس کریں گے اس کے لحاظ سے. دیکھیں بلے کے نشان والا لگائیں, آلریڈی لگائیں, ٹھیک ہے, وہ اپیل ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو دیکھیں, اس کو پارٹی اس وقت ڈیسائیڈ کرے گی, ظاہری بات ہے پالیسی بنائے گی. جو مگر میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے, جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے نیچے ایک طریقہ کار واضح ہے. وہ حالانکہ طریقہ کار ڈیفیکٹیو ہے, اس کے نتیجے میں کوئی ڈسپوزل نہیں ہو سکتی. مطلب آپ دیکھیں نا, 6 ممبر بینچ بنا دیا ہے. اب دیکھیں 3 ججز ایک طرف ہو جائیں, 3 ایک طرف ہو جائیں, تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ آپ کا تو بینچ ہی آڈ نمبر نہیں ہے. تو دیکھیں بہت سارے پرابلمز ہیں. پھر جو دیکھیں آلریڈی فیصلہ آیا ہوا ہے, اب کوئی اپیل آ جاتی ہے, آلریڈی 184(3) کے انڈر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, اس کی اپیل آ جائے گی, تو اس کے لیے لارجر بینچ کدھر سے لے کے آئیں گے؟ تو پھر ہو سکتا ہے یہ سارے پرابلمز ہیں. آئینی عدالت ہی کی طرف جائیں. دیکھیں یہ تو جو کیا, دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ چیز اتنی جلد بازی میں انہوں نے کی ہے, انہوں نے اس کو ورک آؤٹ ہی نہیں کیا. کرنے کیا جا رہے تھے, کر کیا دیا, اس سے پورے نظام کو مفلوج کر دیا. آج دیکھیں پچھلی جو جوڈیشل کرنے, منصور علی شاہ صاحب کو روکنا تھا, روک لیا, نہیں روک لیا, تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے حاصل کیا کرنا تھا. دیکھیں اوور آل کیا آبجیکٹیو کیا تھا, پچھلے والا آبجیکٹیو بھول جاتے ہیں. اصل آبجیکٹیو جو آپ نے بتا دیا اور اپنا مینڈیٹ بچانا, مگر بنیادی طور پہ انہوں نے پورٹرے کیا کہ عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے ہم لا رہے ہیں, کیسز ڈسپوز آف ہوں گے. پچھلے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا وہ ملتوی کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ پروونشل لیول پہ بینچز بن ہی نہیں سکتے, یہ پلازیبل ہی نہیں ہے. روز کے حساب سے اگر لاہور ہائی کورٹ اٹھا لیں, ہنڈریڈز آف کیسز کانسٹیٹیوشنل نیچر کے فائل ہوتے ہیں, تو کیا آپ 150 بینچز بنائیں گے؟ کس طرح سے ڈسپوز آف ہوں گے؟ کچھ کہنا بھی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میں بالکل ایک بات سیدھی کہوں گی, ایک بات میں کہوں گی کہ اگر ایک بیرسٹر ہے تو دوسرا بیرسٹر ہی ہونے چاہیے پینل میں, کیونکہ میں تو اس کو اس طرح سے نہیں ڈسکس کر سکتے جس طرح ایک بیرسٹر کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, اور یہ جے یو آئی کی طرف سے بات آ چکی ہے کہ, اور پہلے سیگمنٹ میں یہ بات رہ گئی تھی کہ ہم تو
कोर्ट बनाना चाहते थे। इनकी 4 अमेंडमेंट थी, 4 में से 2 जो है अमेंडमेंट जो थी वो इनकी एक्सेप्ट हुई और उसमें ये इनकी तरफ से ये बेंच की बात हुई। मौलाना फजल रहमान की तरफ से नहीं, इनकी तरफ से बेंच की बात हुई और क्योंकि आई उनकी तरफ हो सकता है मौलाना को मौलाना तो COD में सिग्नेटरी हैं और PTI भी थी मतलब। लेकिन इस वक्त क्योंकि इनका मामला मैंने कहा कि काजी फायज़ ईसा के उस रेफरेंस से जुड़ा था जो इनकी गवर्नमेंट ने जब वो बनने वाले थे चीफ जस्टिस, तो ये जो थे वो इसको पर्सन स्पेसिफिक और फलाना बयानिया बनाते हुए निकल गए। देखिए, माजरत करने के बाद जो कुछ आप धूल उड़ा चुके हैं उसको बैठने में टाइम लगता है, आपके कह देने से नहीं होता है। जो भी होगा, क्योंकि वो तो एक कंसेंसस से हुई है ना, 2/3 मेजॉरिटी से हुई है। जो अगर होनी होगी तो जिस वक्त समझेगी पार्लियामेंट के इसमें कुछ लकुनाज हैं, कुछ हैं, उनको फिर बैठना पड़ेगा। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको इनके आमिर डोगर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि अगर ये है तो हमें तो इस पर कोई एतराज़ ही नहीं था। फिर एक दिन वो लेट इसलिए हुई कि इन्होंने कहा कि इसके लिए हम अडियाला जाएंगे, फिर अडियाला के लिए इंतज़ाम किया गया और फिर ये गए और फिर वही हुआ, वहाँ से वो सब अटैच हो गया। They're on board. बिल्कुल ठीक है, राइट, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है। आप मौलाना की बात भी उठा के देख, मौलाना भी कहते हैं, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल उनको सच से कहते हैं, बिल्कुल अच्छा कहते हैं, अरक़े गुलाब का धुला हुआ कहते हैं, वाली पुरानी बातें नहीं कहते। उन्होंने चेंज किया, हो सकता है इनको अब समझ आई हो, क्योंकि इनकी तब्दीली तो बड़ी मुख्तलिफ है ना। तो मेरा ये कहना है कि बड़ी बात है कि नहीं किसी की बात समझ आ गई, तो मेरा ये कहना है कि ये उनकी बातें मैं दोहरा रही हूँ। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बानी PTI से मिलने के लिए रियाला जेल गए। इन रहनुमाओं को गिरफ्तारी की थोड़ी देर बाद रहा भी कर दिया गया, लेकिन बानी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। गिरफ्तार होने वालों में साबिक स्पीकर असद कैसर के अलावा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शबली फराज, उसके अलावा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान पेशर और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। पुलिस का कहना यह है कि PTI के तमाम रहनुमाओं को दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। आज की मुलाकात में इन रहनुमाओं को नवंबर में जो तहरीक प्लान कर रही है PTI उसके हवाले से ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन अब ये ज़ाहिर है इस वक्त मामला अधूरा रह गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रहाई के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को को हफ्ते बेजा में रखा गया है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। जरा देखिए, अली गौहर बलोच साहब, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने यकीन दहानी करवाई थी कि आज मुलाकात करवाई जाएगी, फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, तो वजह क्या थी? देखिए, बात यह है कि वो दफ़ा 144 की वजह से जाहिर है कि इनकी गिरफ्तारी हुई और इनको वार्निंग दे के छोड़ा भी है। लेकिन जाहिर है कि जहाँ तक मैंने TV पे देखा है कि अभी जेल के तो शायद ये अंदर गए ही नहीं, अंदर जाते तो इनकी मुलाकात हो जाती, तो ये बाहर से इनका ये मसला गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से। लेकिन उसमें काबिल ज़िक्र बात ये है फरिया साहिबा, बात घुमा के करने की नहीं, बात बड़ी राना सनाउल्लाह ने क्लियर की है। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात भुगत चुका है, पाकिस्तान जो है वो धरने भुगत चुका है, धरनों के अंदर PTV पर हमला भुगत चुका है। पेशावर का जेल से मुलाकात का कनेक्शन जरा मुझे समझाएं। ये तो सब हो चुका, भुगत चुके, उसके बाद बहुत बात भी हो चुकी, वो उसका जेल में मुलाकात से क्या? असल बंदा तो वही है जिससे ये, भाई मेरी बात भी गुजारिश भी सुन लेना, असल बंदा तो वही है जो अंदर से बैठ के प्लानिंग करता है। मैं बैठा हूँ, तुम जाकर पाकिस्तान में आग लगाओ, तुम जाकर सर पे कफन बांध लो और वापस तब आना है जब वो नहीं या आप नहीं है। ये कौन सा तर्ज है? तो फिर आज भी आप समझते हैं कि जो कैपिटल हिल पे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने किया वही 9 मई को PTI ने किया, आज भी यू बिलीव दैट? नहीं, वो जो इन्होंने किया, इन्होंने एक जगह पे नहीं किया, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान में आग लगाई। तो एक जगह करते तो ठीक था, कैपिटल हिल में गलत था। नहीं, कैपिटल हिल में भी गलत था, जिसने भी किया, और उन लोगों को सजाएं भी हुई हैं और उन्होंने भुगता भी है। और ये तो कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं, कहीं से सहूलतकारियां आ जाती हैं, कहीं से
وہ عدالتوں کے اندر سے بھی ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، بلکہ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں عدالتیں تو ان کو بری کر دیتی ہیں. ان کو تو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. تو ٹھیک ہے، سو آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی جواز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ملنے نہیں دینا چاہیے بانی پی ٹی آئی سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان. آپ کی آواز انفارچونیٹلی بند ہو گئی ہے. I'll come to you شیلا رضا صاحبہ. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں ہونی چاہیے ملاقات؟ بالکل پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی جب آصفہ بھٹو آصف زرداری صاحب سے ملنا چاہتی تھیں اور بہت کچھ ہونا تھا، اور ان کا مقدمہ بھی سندھ میں جو ہے وہ چل سکتا تھا لیکن نہیں چلتا تھا. تو سندھ میں تو ایسے معاملات نہیں، لیکن ہر ایک کوئی پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ آپ کا موقف الگ ہے پھر یہ ویلنس؟ مطلب ظاہر ہے جو ان کے قانونی حقوق ہیں وہ ہر ایک کو ملنے چاہیے، انہیں بھی ملنے چاہیے، اور کیونکہ میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور جب ان کا دور تھا تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ میں چل سکتا تھا، لیکن وہ بلواتے تھے اور یہاں چلواتے تھے، اور آصفہ بھٹو کو بھی ملنے پہ پابندی کر دی گئی تھی، سب تھا. تو بس انسان سوچتا نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جاتا ہے. اوکے، جو خبریں آئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن میں بلاول بھٹو ناراض تھے، وہ ابھی تک ناراض ہیں یا معاملہ؟ نہیں، یہ اس کی مجھے بالکل بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اگر لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری وقت تک عامر ڈوگر صاحب نے یہ کہا ان کی پارٹی جانا چاہتی تھی چیف جسٹس والی کمیٹی میں، لیکن جن کے نام پہ اس وقت جھگڑا چل رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیکٹری جنرلز کے پینل میں جو سلمان اکرم راجہ نہیں ہے انہیں سیکٹری جنرل کہا جا رہا ہے، وہ انہوں نے اچانک ان کو انتہائی امپاورڈ کیا گیا اور ایک پارٹی کی کمیٹی بنی اور ان کو روک دیا گیا. اور پھر اب وہ جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی میں بھی ان کا نام تھا کہ اب وہ ہوں گے. تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو کنسنسس ہو سکتا تھا اس پہ خود چیئرمین بلاول نے کہا کہ میں کورٹ چاہتا تھا، لیکن انسان جب بیٹھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے اپنے پوائنٹس پہ کوشش کرتا ہے. بینچز پہ ہوا تو بینچز صحیح، کیونکہ وہاں پہ تو سارے آئین کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کرنا تھا. میں ایک خواہش رکھ سکتی ہوں ایز ایم این اے، اور لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے کنسنسس سے یہ ہوا ہے. اور اگر اس میں مسئلے آ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا. اینڈ میں تو انہوں نے خواہ ایک بس یہ اپنی اڑ رکھی کہ ہم نہیں آئیں گے ورنہ یہ ووٹ کر سکتے تھے. تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو بھی آئین ہے وہ پارلیمنٹ نے ہی بنایا ہے، پارلیمنٹ ہی اس میں چینجز کرے گی اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر آ جائیں. بٹ ایسے صاحب آج ملاقات نہیں ہونے دی. دفعہ 144 کی کیا خلاف ورزی کدھر کی ہے؟ دفعہ 144 کی نہیں، یہ بیسیکلی رویوں کا مسئلہ ہے، اور رویے بدلتے نہیں ہیں. ادھر کہا گیا کہ جی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. دیکھیں COD کی بات کی گئی، چارٹر آف ڈیموکریسی کو کیا گیا، جی سارے سگنیٹری تھے. تو پہلا پوچھنے کا تو سوال یہ بنتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کس کے خلاف سائن کیا تھا اور کیوں سائن کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ پولیٹکس میں اوروں کی مداخلت نہیں ہوگی. تو آج یہ کیا ہوا ہے؟ آج پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو اون نہیں کرتی، ٹھیک ہے، آرڈر کہیں اور سے آتے ہیں اور اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، سبکی اٹھا رہے ہیں بنیادی طور پہ. نہیں، الزام کی بات نہیں. دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل کون لوز کر رہا ہے؟ پولیٹیکل کیپٹل اس وقت پولیٹیکل پارٹیز لوز کر رہی ہیں. وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہی. پولیٹیکل سپیس ختم ہو رہی ہے. آپ ہمیں جتنا کرٹیسائز کر لیں، یار ہم تو بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، آپ 9 مئی کا تانا دیتے رہیں. بات ہے 9 مئی کا آپ نے کیا ہے؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تو آپ کے انڈر ہے. ایک سزا ہوئی، ختیجہ شاہ دیکھ لیں، آج وہ جیل کمیٹی کی ممبر ہے. آپ کہتے ہیں مرکزی ملزم ہے،
ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں, کینسر سروائیور ہے, آپ نے جیل میں رکھی ہوئی ہے. آپ اعجاز چودھری سینیٹر, ایک ووٹ آپ نے کاسٹ نہیں کرنے دیا. آئینی ترمیم آپ بڑا کہہ رہے ہیں نا, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. بات ہے آپ اس طرح سے پولیٹیکل رائٹس ڈینائی کر رہے ہیں, اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور اس چیز کی آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, مطلب جمہوری پارٹی ہے. بات ہے کہ یہ اپنے جو ان کا ورڈ صاف ہے اس کو انکریج کریں کہ یار تھوڑے سے اپنے میں رواداری لائیں, چیزوں کو بہتر کریں, پولیٹیکل سپیس دیں. یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. خالی احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہر احتجاج کو آپ سمجھیں کہ یہ اسلام آباد پہ حملہ ہے. بٹ کیا جو آپ نے نومبر میں احتجاج کی کال کی پریپریشن ہو رہی ہے یا سوچ بچار ہو رہی ہے, اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے حکومت اب سختی پہ آئی ہے؟ دیکھیں سختی پہ نہیں, یہ گھبراہٹ ہے اور جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گھبراہٹ ہے, آپ نے کیا پریشر ڈالا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جب آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہ ہو تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی گھبراہٹ ہو جاتی. کوئی کھانسے گا بھی تو انہیں گھبراہٹ ہوگی, کیونکہ مسئلہ کیا ہے, انہیں اپنی سیٹ جو ہے نا خطرے میں نظر آتی ہے. وہ کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیں ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ لٹا دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم فرینکلی ان کی ضرورت بالکل نہیں تھی. ان کی ضرورت کیا تھی کہ معیشت سٹیبل ہوتی, قوم صحیح ڈائریکشن پہ چلتی. آج آئی ایم ایف کا پروگرام دیکھیں, مارچ میں ان کا وزٹ تھا, انہیں کیوں ادھر آنا پڑا؟ آپ کے ایف بی آر کی شارٹ فال دیکھیں, 190 بلین کی شارٹ فال ہے. ایگزم بینک چائنا آپ کا $3.5 بلین کا لون ری اسکیجول نہیں کر رہا. سعودی عربیہ جس نے $1.2 بلین کا خالی آپ کو آئل دینا تھا, اس نے ابھی تک نہیں دیا. دیکھیں آپ کے اکنامک مسئلے ہیں, ان کو فوکس کریں. انہوں نے فوکس کیا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو بھائی جو ہے نا مٹانا ہے. بھائی پی ٹی آئی نہیں مٹتی جب تک عمران خان ہے. عمران خان کا نظریہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. علی گور صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, بٹ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ختم نہیں کی جا سکتی انٹل انلیس کہ اس کے اپنے اندر جو مسائل ہیں, اور وہ آلریڈی پی ٹی آئی میں موجود ہیں. حکومت کو بھی اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہے. حکومت نے بہت اچھا کام کر رہی ہے, اکانومی پہ بہت بہتر تعلقات ہو رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں. کیونکہ اب چاہے ہمارے چائنا ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, سعودی عرب ہوں, سب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اپنے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو کریں. تو باقی پی ٹی آئی کو تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے. اندر اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ وہ مشورہ بنا کے دے دیں گا. میں دے رہی ہوں, سن رہے ہوں گے کہ وہ ان کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں, اتنی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے کہ وہ خود ہی سیٹ ہو رہے ہیں کہ کس طرف جانا ہے انہیں. کوشچن جنرل سیکرٹری کے الیکشن کا پوچھا ہے شہرزاد صاحبہ نے. نہیں, آج کے پیپرز میں, کل جو آپ کو ای پیپرز میں پڑھا, سو وہ آپ کے آئین کے منشور کے حوالے سے نہیں آپ نے آلریڈی الیکشن جو تحریک انصاف نے کرایا تھا پشاور میں وہ سب جوڈس ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ فائنڈنگ دینی ہے. وہ جیسے ہی آ جاتا ہے, دیکھیں جب بھی کوئی بندہ ریزائن کر دے, اگر وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو اس وقت کون تھا, عمر ایوب سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے اب ریزائن کر دیا. تو اس پوزیشن پہ کیا آئین ہمارا کیا کہتا ہے, ایڈیشنل جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چارج ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور اسی پوزیشن پہ اس پوزیشن کی حد تک خالی کون تھے ابھی پارٹی میں جو ہے نا سلمان اکرم راجہ تو نہیں ہے, مگر وہ یہ ہے کہ اس کا دوبارہ سے ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر پارٹی آپ کے لیے تو اتنی سی بات بھی مسئلہ بن جاتی ہے, آپ کو تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ابھی ہم 4P میں کیسے گئے, مین مسئلہ کیا ہے, ابھی مین مسئلہ ہے سمبل کی ریسٹوریشن. دیکھیں کل کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, جتنے بائی الیکشنز ہیں ہم نے سمبل کے بغیر لڑے ہیں, اور کچھ تو ہمیں دوسری SIC پہ لڑنے پڑے. نہیں چاہیے سمبل چاہیے پہلے ڈیسائیڈ. اصل ایشو تو سمبل ہے, سمبل کا کیس فل فور فکس ہونا چاہیے اور اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی سوال یہی تھا کہ وجہ کیا ہے کہ تھوڑے سے لوگ آپ کے بقول جو ہیں ہی نہیں, وہ اگر باہر آ بھی جاتے ہیں تو ان پہ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اتنی سمپل نہیں ہے فریہ صاحبہ. جب آپ کہیں گے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, فریڈم آف سپیچ ہے, فیگوریٹو سپیچ ہے, پولیٹیکلی وہ بات کرتے ہیں. کون سا انہوں نے باندھ لیے کفن, وہ تو پہنچ کے نکل جاتے ہیں, نہیں کرتے, کہیں اور جب پہنچتے ہیں ایکشن ان کا یہ ہے. یہاں پر آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے لگتا ہے 9 مئی کے واقعات نہیں دیکھے, آپ نے وہ دھرنے نہیں دیکھے, آپ نے پی ٹی وی پر حملے نہیں دیکھے, آپ نے اسلام آباد کے اس میں گرین بیلٹس میں آگ لگتی ہوئی نہیں دیکھی, آپ نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں
ब्लैंकेट बैन करें कि भाई ये बैन करते हैं हम इनको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ, अब पता नहीं इन चीज़ों में क्या मसाइल है। एक सियासी वर्कर की हैसियत से पुरअमन सियासी एहतजाज पर मैं यकीन रखता हूँ, बिलीव रखता हूँ, लेकिन मैं उसी तरह से यकीन रखता हूँ कि ये जत्था हरगिज जो है वो ये जमहूरी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी पुरअमन नहीं है। ये पाकिस्तान का हमेशा इंतशार की सियासत के कायल हैं, ये इंतशार की सियासत के कायल हैं, ये अनारकी की सियासत के कायल हैं, ये पुरअमन सियासत भी कर सकते हैं, इनको सीखना चाहिए। अगर इन्होंने इस निजाम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए इनको पुरअमन रहना सीखना होगा। जी, किस तरीके से आप ट्रस्ट अपना दोबारा डेवलप करवाएंगे बैरिस्टर साहब? देखिए, इस तरह के इल्ज़ाम तो 100 हम लगा दें, ठीक है, अगर ये पाबंदियों वाली गेम शुरू कर दें तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी कभी कोई ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से गुजरी, पीपल्स पार्टी को इन्होंने ख़त्म कर लिया, नहीं तो एक ख़त्म हो गई TLP। बात है इस चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, बात है पॉलिटिकल पार्टी खत्म कब होगी, जब उसका नैरेटिव खत्म हो जाएगा। और नैरेटिव खत्म होने के लिए क्या जरूरी है, उसको आप डिसप्रूव करें कि गलत है हमारा नैरेटिव। बट शैला रज़ा यहाँ बैठी हुई है, पूरे सिंबॉलिक कि पीपल्स पार्टी को क्या क्या नहीं किया खत्म करने के लिए, वो आज बैठी हैं। खुद PMLN के साथ ही होता रहा, PTI के साथ भी यही हो रहा है। मैं समझती हूँ PTI के साथ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तारीख जो है वो 86,480 कोड़े जो है ना, वो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की कमर पे हैं। भुट्टो साहब की फांसी के अलावा 17 लोगों की फांसियाँ हैं, कितनी सऊबतें, जेल, कैद, सब। मैं कहती हूँ ये भी गलत है, हमारे सिस्टम में चेंज आनी चाहिए। लेकिन इत्तफाक ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नहीं समझती और आलायकार बन जाती हैं और अपने सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बात करने के बजाय कुछ और जगह जाती हैं, तो फिर MRD नहीं बनती। राइट। इसके ऊपर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात होगी राइट आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। 30 जनवरी 2023 को होने वाले इस धमाके में इमाम मस्जिद समेत 72 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात के मुताबिक जो गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और हैं और उनका ताल्लुक कल अदम जमातुल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमला आवर को पुलिस लाइन्स में रेकी करवाई, जो पूरी की पूरी उनकी एक्टिविटी थी। IG के मुताबिक सहूलतकारी के लिए मुलजिम को 2 लाख रुपए मिले, सारे पैसे हवाला बंदी के जरिए आए। IG के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद वली को जेल चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस हवाले से पूरी डिटेल्स दी हैं। बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट है, ज़रा देखिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मुलजिम का वीडियो बयान जारी किया है जिसमें मुलजिम ने बताया है कि उसने कैसे जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की, ज़रा देखिएगा। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सऊदी अरब के शहर रियाद में फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इजराइल को पाबंद करना चाहिए। इजराइल ईरान पर हमले से बाज रहे। इजराइल की फ़लस्तीन पर जारहियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक इजराइल की जारहाना पॉलिसी फौरी रोकी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजराइल की जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमेटी कायम करे। गाज़ा में निहत्ते और बेगुनाह शहरियों का मुहासरा गैर कानूनी अमल है। इजराइल फौरी तौर पर गाज़ा की पट्टी से निकल जाए और जो फतह बॉर्डर है उसको खोल दे। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट मोर लोकल इशू, पेशावर पुलिस में जो डेवलपमेंट है और धमाके पर जो पुलिस के ही कांस्टेबल की गिरफ्तारी है, ये किस कदर परेशान कुन है और क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रांसनेशनल टेररिज्म का इंसिडेंट है, इसको हमें बड़ा सीरियस लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ऑफिशियल्स सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उसको भी वॉच करना चाहिए कि वो किस तरह स्लिप हो जाते हैं
اور دوسری بات ہے کس طرح ریکروٹ کیا جاتا ہے. تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کو افغانستان کے ساتھ میرا خیال ہے ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اس چیز کو بار بار افغانستان کو بتایا ہے کہ کس طرح جو ٹی ٹی پی ہو یا جماعت الاحرار ہو یا باقی جو دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دھماکے جو ہیں وہ کروا رہے ہیں, لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں, ان کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو بھی انگیج کرنا چاہیے اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے لیے. اور جب تک ہم افغانستان کو اس حوالے سے سینسٹائز نہیں کرتے, ان کو ہم نے بڑی دفعہ اس حوالے سے باور کرایا ہے کہ کس طرح ان کی افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, کس طرح طالبان جو اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں ان کے اندر سے لوگ کس طرح ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار اور باقی گروپس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو کہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ان لائنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ایک تو ظاہری بات ہے کہ جو ایک امیڈیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر زیادہ تر لوگوں کی توجہ ہوگی, بیکاز وہ آج کی خبر ہے. جس خبر کو ہوئے 6 مہینے, سال, 4 مہینے ہو گئے ہیں, اس کی کلیریفیکیشن, اس کو میڈیا پہ چلانا, اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ہماری جو میموری ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کو, کیونکہ ٹیررزم ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی ہر طبقے پہ, ہر لیول پہ, ہر جگہ پہ, ہر گروہ اس سے متاثر ہے. تو اس چیز میں ہمیں تمام کے تمام معاشرے کو نظر رکھنی چاہیے, بیکاز صاحب سوری بیکاز تھوڑا سا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سعودی ولی عہد نے اسرائیل ایران کو کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, ہاؤ امپورٹنٹ از دس میسج؟ دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ آپٹکس ہے بیکاز امریکہ کے اندر ایک نئی لیڈرشپ اس وقت آ گئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان شاید نئی امریکی ایڈمنسٹریشن جن کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات نہیں رہے اور ٹرمپ صاحب کے اچھے تعلقات تھے, اور ابھی ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ محمد بن سلمان کو کسی قسم کا پولیٹیکل ایج دیں گے, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہلا جو انٹرنیشنل وزٹ کیا تھا وہ سعودی عرب سے کیا تھا. ایبسلیوٹلی, اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایوری ون نوز کہ ایم بی ایس اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں. اس دفعہ بھی کچھ چانسز اسی طرح کے ہیں کہ شاید وہ پہلے سعودی عرب آئیں پھر اسرائیل جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ انگیج کریں سعودی عرب کو اور سعودی عرب کو موقع دیں کہ وہ پھر ایک دفعہ عالم اسلام کی جو لیڈرشپ ہے اس کو لیڈ کرے. اور لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا تھا. چیمہ صاحب کوئکلی, کیونکہ ٹرمپ نے مسلسل کہا ہے کہ میں آئی ایم پریزیڈنٹ فار پیس, اور وہ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی, مشرق وسطیٰ کی, مگر اگر اسرائیل مغربی کنارے پہ قبضے کو سپورٹ کرے گا امریکہ بھی, تو پھر یہ کس طریقے سے امن آئے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ بند کروا سکتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے الاؤ کریں گے کہ اسرائیل کنٹینیوسلی لگا رہے. ایک ہوتی ہے الیکشن ریٹرک, الیکشن میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ادھر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایکسپلیسٹلی نہیں کہا کہ میں جنگ بند کراؤں گا, میں اسرائیل کو روکوں گا, بیکاز اس سے وہ اسرائیل لابی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی تھی. تو وہ سائلنٹ رہے ہیں, لیکن وہ کریں گے پیس ڈیل تاکہ انہوں نے سعودی عرب کو بھی تو اسپیس دینی ہے, ان سے بھی تو کنسیشن لینی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے, اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ابراہم اکارڈ 2.0 بھی کروانا چاہتے ہیں, جس میں مزید عرب ریاستیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہوں. ان کا فوکس وہ ہے, ان کا فوکس پہلا یہ ہے کہ سعودی عرب کی گڈ ول بنائی جائے ود ان دا مسلم ورلڈ, سعودی عرب کو وہ مقام دیا جائے جو سعودی عرب چاہتا ہے اور ڈیو کرتا ہے. اس کے بعد پھر جب سارا کچھ جنگ بند ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل فارمولا لایا جائے. میرا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چاہیں گے. اور ٹرمپ صاحب ایک بات اور شیما صاحب اگر ہمارے وقت ہونے سے پہلے بتا دیں, نیتن یاہو obviously جو شروع میں بالکل جن لوگوں نے مبارکباد تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے ریزلٹس ابھی آ رہے تھے, ہی از ون آف دوز, لیکن بہت ساری مکسڈ رائے ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کس قسم کے تعلقات ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کو اپنے بہت سارے مسائل ہیں, اسرائیل کے اندر مسائل ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ دیکھیں وہ اسرائیل کے جو اندر کے مسائل ہیں وہ ایک اور طرح کی چیز ہے.
नेतन्याहू जो भी है, आपको याद होगा कि वो मारा-लागो भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, एज इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तब भी मिल के आए थे सितंबर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और वो इजराइल के साथ जो अपनी गुडविल है उसको इस्तेमाल करेंगे। असल में जैसे मैंने पहले कहा है कि ट्रंप का जो टारगेट है वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन करवाना है, डील मेकर। आपको पता है वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं। यही तरीका होगा निकलने का इन इशूज से। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब फॉर जॉइनिंग अस। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैपनिंग ऑल अराउंड। जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन की आमद का जिक्र है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अलाइनमेंट्स भी नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ेगा थ्रू आउट दुनिया के मामलात पे। वी विल कीप यू अपडेटेड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।